أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہر سال ہم 20 فروری کو پیشگوئی مسلم موعود کے سندرب سے جلسے بھی کرتے ہیں اور اس دن کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ یہ بھوشوانی ایک بیٹے کے جنم کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دشمنوں کے اسلام پر آروپوں کے اتر میں اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر کی تھی کہ دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ اسلام کوئی نشان نہیں دکھاتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ سے سوچنا پا کر کہتا ہوں کہ ایک بڑا نشان اسلام کی سچائی کا جو میرے ذریعہ پورا ہوگا وہ میرے ایک بیٹے کی پیدائش ہے جو لمبی عمر پائے گا، اسلام کی خدمت کرے گا، اور بتایا کہ یہ وشیشتائیں اس میں ہوں گی، اور تقریباً 52-53 وشیشتائیں ورنن کیں، اور یہ کوئی معمولی بھوشوانی نہیں تھی۔ بہرحال نردھارت سمے بھی بتایا، اور اس عرصہ میں وہ بیٹا پیدا ہوا اور اس نے لمبی عمر بھی پائی اور اسے اسلام کی اسامان سیوا کا سوبھاگیہ بھی پراپت ہوا۔ ہر سال اس پیشگوئی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر جماعتی جلسوں میں روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اس سال بھی انشاءاللہ مختلف جماعتوں کے جلسہ ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ اسی طرح MTA پر بھی پروگرام آتے ہیں، وورن تو وہاں سے گیات ہوتا جائے گا۔ اس وقت میں حضرت مسلم موعود کے اپنے الفاظ میں آپ کی ابتدائی زندگی کیسی تھی اور آپ کی صحت کا کیا حال تھا اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا ویوہار تھا، اس کے ساتھ اس بارے میں چند حوالے پیش کروں گا۔ پیشگوئی لمبی عمر پانے والے بچے کے بارے میں تھی۔ یہ پیشگوئی تھی کہ ایک بچہ لمبی عمر پائے گا۔ اس لمبی عمر پانے والے بچہ کی صحت کی حالت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ کیا حالت تھی اس بچے کی صحت کی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ بچپن میں میری صحت اتنت کمزور تھی، پہلے کالی کھانسی ہوئی اور پھر میری صحت ایسی گر گئی کہ 11-12 سال کی عمر تک میں جیون مرتیو کے اسمنجس میں گرست رہا، اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا رہا کہ میری زیادہ لمبی عمر نہیں ہو سکتی۔ اسی دوران بچپن میں میری صحت اتنت کمزور پیشگوئی لمبی عمر پانے والے بچے کے بارے میں تھی۔ یہ پیشگوئی تھی کہ ایک بچہ لمبی عمر پائے گا۔ اس لمبی عمر پانے والے بچہ کی صحت کی حالت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ کیا حالت تھی اس بچے کی صحت کی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ بچپن میں میری صحت اتنت کمزور تھی، پہلے کالی کھانسی ہوئی اور پھر میری صحت ایسی گر گئی کہ 11-12 سال کی عمر تک میں جیون مرتیو کے اسمنجس میں گرست رہا، اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا رہا کہ میری زیادہ لمبی عمر نہیں ہو سکتی۔ اسی دوران میں میری آنکھ دکھنے آ گئیں، اور اس قدر دکھیں کہ میری ایک آنکھ قریباً ماری گئی، یعنی اس میں سے نظر آنا بند ہو گیا۔ چنانچہ اس میں سے مجھے بہت کم نظر آتا ہے۔ ابھی بھی جب آپ یہ فرما رہے تھے آپ نے فرمایا بہت کم نظر آتا ہے۔ پھر جب میں اور بڑا ہوا تو نرنتر 6-7 ماہ تک مجھے بخار آتا رہا، اور سل اور دق کا مریض مجھے قرار دیا گیا، یعنی TB کا مریض بتایا گیا، اور فرماتے ہیں کہ اس کارن وش باقاعدہ پڑھائی بھی نہیں کر سکتا تھا، اسکول نہیں جاتا تھا۔ لاہور کی ہی
ماسٹر فقیر اللہ صاحب ہیں، آپ لاہور میں ہی لیکچر دے رہے تھے، جن کی مسلم ٹاؤن میں کوٹھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں حساب پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ میرے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت کی کہ یہ پڑھنے نہیں آتا اور اکثر غائب رہتا ہے اسکول سے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں ڈرا کہ شاید حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوں گے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمانے لگے کہ ماسٹر صاحب، اس کی صحت کمزور رہتی ہے، ہم اتنا ہی شکر کرتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی مدرسہ چلا جاتا ہے اور کوئی بات اس کے کانوں میں پڑ جاتی ہے، زیادہ زور اس پر نہ دیں۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے حساب سکھا کر اسے کیا کرنا ہے، کیا ہم اس سے کوئی دکان کرانی ہے؟ تو یہ بھی آپ کی بچپن کی صحت کی حالت اور اسکول جانے کی حالت، کون ایسی حالت میں لمبی عمر کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہ صرف لمبی عمر، بلکہ یہ بھی اس میں پیش گوئی تھی کہ آدھیاتمک تتھا بھوتک گیانوں سے پورن کیا جائے گا۔ ایسے حالات میں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ گیان بھی اس کو پراپت ہوں گے؟ بہرحال آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث پڑھ لے گا تو کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ چاہے میری صحت ایسی کمزور کہتے ہیں کہ چاہے میری صحت ایسی کمزور تھی کہ دنیا کی ودیائیں پڑھنے کے سمبندھ میں بالکل ایوگیہ تھا، میری نظر بھی کمزور تھی، میں پرائمری، مڈل اور انٹرنس کے امتحان میں فیل ہوا ہوں، کسی امتحان میں پاس نہیں ہوا، مگر خدا نے میرے بارے میں خبر دی تھی کہ میں بھوتک ایوم آدھیاتمک گیانوں سے پورن کیا جاؤں گا۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ دنیاوی علوم میں سے کوئی علم میں نے نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ایسی مہان گیان کی پستکیں میرے قلم سے لکھوائیں کہ دنیا ان کو پڑھ کر حیران ہے، اور وہ یہ سویکار کرنے پر مجبور ہے کہ اس سے بڑھ کر اسلامی مسائل کے متعلق اور کچھ نہیں لکھا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی تفسیر کبیر کے نام سے میں نے قرآن کریم کی تفسیر کا ایک حصہ لکھا ہے، اسے پڑھ کر بڑے بڑے مخالفوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اس جیسی آج تک کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ پھر ہمیشہ میں لاہور میں آتا رہتا ہوں اور یہاں کے رہنے والے جانتے ہیں کہ مجھ سے کالجوں کے پروفیسر ملنے آتے ہیں، اسٹوڈنٹس ملنے آتے ہیں، ڈاکٹرز ملنے آتے ہیں، مشہور لیڈر اور وکیل ملنے آتے ہیں، مگر آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بڑے سے بڑے پرسدھ ودوان نے میرے سامنے اسلام اور قرآن پر کوئی اعتراض کیا ہو اور میں نے اسلام اور قرآن کی شکشا کے آلوک میں ہی اسے چپ اور نرتر نہ کر دیا ہو اور اسے یہ تسلیم نہ کرنا پڑا ہو کہ واستو میں اسلام کی شکشاؤں پر کوئی حقیقی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ کیول اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو میرے ساتھ ہے، ورنہ میں نے دنیاوی گیانوں کے انوسار کوئی گیان نہیں سیکھا، لیکن میں اس بات کا سے انکار نہیں کر سکتا کہ خدا نے مجھے اپنے پاس سے علم دیا اور خود مجھے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی علوم سے حصہ عطا فرمایا۔ پھر آپ بھوتک ایوم آدھیاتمک گیانوں سے پورن کیے جانے کے بارے میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے گیان سکھائے فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ ہی تھا کہ میں نے رویا میں دیکھا کہ ایک گھنٹی بجی ہے اور اس میں سے ٹن کی آواز پیدا ہوئی ہے جو بڑھتے بڑھتے ایک تصویر کے فریم کا روپ دھارن کر گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس فریم میں سے ایک تصویر پرکٹ ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد تصویر ہلنی شروع ہوئی اور پھر یکدم اس میں سے کود کر ایک وجود میرے سامنے آ گیا اور اس نے کہا میں خدا کا فرشتہ ہوں اور تمہیں قرآن کریم کی تفسیر سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا سکھاؤ۔ تب اس نے سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھانی شروع کر دی۔ وہ سکھاتا گیا اور سکھاتا گیا، یہاں تک کہ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچا تو کہنے لگا کہ آج تک جتنے مفسر گزرے ہیں ان سب نے صرف اس آیت تک تفسیر لکھی ہے، لیکن میں تمہیں اس کے آگے بھی تفسیر سکھاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ساری سورہ فاتحہ کی تفسیر مجھے سکھا دی۔ اس رویا ارتھات سوپن کے معنی در حقیقت یہی تھے کہ قرآن کو سمجھنے کا سامرتھیہ میرے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ سامرتھیہ میرے اندر اس قدر ہے کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جس مجلس میں چاہو میں یہ دعویٰ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ سورہ فاتحہ سے ہی میں تمام اسلامی علوم بیان کر سکتا ہوں۔ آپ یہ کھل کر پبلک میں تقریر کر رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں، چیلنج دے رہے ہیں، لیکن کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے مقابلے میں اس طرح کوئی آیا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا ہی تھا، اسکول میں پڑھا کرتا تھا کہ ہمارے اسکول کی فٹ بال ٹیم امرتسر کے خالصہ کالج کی ٹیم سے کھیلنے کے لیے گئی، مقابلہ ہوا اور ہماری ٹیم جیت گئی۔ اس پر باوجود اس مخالفت کے جو مسلمان ہماری جماعت کے ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ ایک رنگ میں مسلمانوں کے سمان میں وردی ہوئی تھی،
اس لیے امرتسر کے ایک رئیس نے ہماری ٹیم کو چائے کی دعوت دی۔ جب ہم وہاں گئے تو مجھے تقریر کرنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ میں نے اس تقریر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ جب مجھے کھڑا کیا گیا تو مجھے یہ رویا یاد آ گیا، فرشتہ کی تفسیر سکھانے والا۔ تو پہلے میں اس کے اوپر خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اے خدا، تیرا فرشتہ مجھے خواب میں سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھا گیا تھا۔ آج میں اس بات کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ یہ خواب تیری طرف سے تھا یا میرے نفس کا دھوکہ تھا۔ اگر یہ خواب تیری طرف سے تھا تو مجھے سورہ فاتحہ کا آج کوئی ایسا نقطہ بتا جو اس سے پہلے دنیا کے کسی مفسر نے بیان نہ کیا ہو۔ چنانچہ اس دعا کے بعد خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ایک نقطہ ڈالا اور میں نے کہا، دیکھو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے مسلمانوں، تم 5 نمازوں میں اور اپنی نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کیا کرو کہ ہم مغضوب اور ضال نہ بن جائیں۔ مغضوب کے معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں خود بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ مغضوب کے معنی ہیں الیہود اور ضال کے معنی ہیں نصارہ۔ پس غیر المغضوب سے مراد یہ ہے کہ الہی ہم یہودی نہ بن جائیں، اور ولا الضالین سے مراد یہ ہے کہ ہم نصارہ نہ بن جائیں۔ بات کا اور ادھک وورن اس لیے بھی ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت میں ایک مسیح آئے گا، پس جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہ لازماً یہودی صرف بن جائیں گے۔ دوسری طرف آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عیسائیت کا فتنہ ایک زمانے میں خاص طور پر بڑھ جائے گا۔ لوگ روٹی کے لیے، ملازمت کے لیے، سوسائٹی میں عزت حاصل کرنے کے لیے عیسائیت اختیار کر لیں گے، یا دھوکہ کھا کر اور اپنے مذہب کی شکشاؤں کو نہ سمجھ کر عیسائیت کو سویکار کر لیں گے۔ پرنتو یہ وچتر بات ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس وقت نہ عیسائی اسلام کے زیادہ مخالف تھے اور نہ یہودی اسلام کے زیادہ مخالف تھے۔ اس وقت سب سے زیادہ مخالفت مکہ کے بت پرستوں کی طرف سے کی جاتی تھی، مگر دعا یہ نہیں سکھائی گئی کہ الہی ہم بت پرست نہ بن جائیں، بلکہ دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ الہی ہم یہود یا نصارہ نہ بن جائیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی فرما دی تھی کہ مکہ کے بت پرست ہمیشہ کے لیے مٹا دیے جائیں گے اور ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ بس اس بات کی ضرورت ہی نہیں ان کے متعلق مسلمانوں کو کوئی دعا سکھائی جائے۔ بس اس بات کی ضرورت ہی نہیں کہ ان کے متعلق مسلمانوں کو کوئی دعا سکھائی جائے۔ ہاں، یہودیت اور عیسائیت یہ دونوں باقی رہیں گے، اور تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ ان کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہو۔ جب میری یہ تقریر ہو چکی تو بعد میں بڑے بڑے روسا مجھے ملے اور کہنے لگے کہ آپ نے قرآن خوب پڑھا ہوا ہے، ہم نے تو اپنی ساری عمر میں یہ نقطہ پہلی دفعہ سنا ہے۔ اتح گھٹنا یہی ہے کہ ساری تفسیروں کو دیکھ لو، کسی مفسر قرآن نے آج تک یہ نقطہ بیان نہیں کیا، حالانکہ میری عمر اس وقت 20 سال کے قریب تھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ مجھ پر کھولا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتہ کے ذریعہ مجھے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا ہے، اور میرے اندر اس نے ایسا ملکہ پیدا کر دیا ہے کہ جس طرح کسی کو خزانہ کی کنجی مل جاتی ہے، اس طرح مجھے قرآن کریم کے علوم کی کنجی مل چکی ہے۔ دنیا کا کوئی عالم نہیں جو میرے سامنے آئے اور میں قرآن کریم کی اتکرشٹتا اس پر پردرشت نہ کر سکوں۔ یہ لاہور شہر ہے، یہاں یونیورسٹی ہے۔ لاہور میں آپ تقریر فرما رہے تھے، کئی کالج یہاں کھلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ودوان اس جگہ پائے جاتے ہیں۔ میں ان سب سے کہتا ہوں کہ دنیا کے کسی عالم کا ماہر میرے سامنے آ جائے، دنیا کا کوئی پروفیسر میرے سامنے آ جائے، دنیا کا کوئی سائنسدان میرے سامنے آ جائے، اور وہ اپنے علوم کے ذریعہ قرآن کریم پر حملہ کر کے دیکھ لے، میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے ایسا جواب دے سکتا ہوں کہ دنیا تسلیم کرے گی کہ اس کے اعتراض کا رد ہو گیا، اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں خدا کے کلام سے ہی اس کو جواب دوں گا، اور قرآن کریم کی آیات کے ذریعہ سے ہی اس کے اعتراضات کو رد کر کے دکھا دوں گا۔ گھٹنا یہ بتاتی ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا، اس وقت آپ کی عمر 20 سال کی تھی اور اس سمے آپ کا خدا پر پورن وشواس ہو چکا تھا، لیکن یہ یقین کامل کس عمر میں ہوا؟ اس بارے میں خود حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بچپن سے ہی آپ کو مسلم موعود بننے کا پاتر بنا رہا تھا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ سال 1900 میرے ہردے اسلامی آدیشوں کی اور توجہ دلانے کا کارن ہوا ہے۔ اس وقت میں 11 سال کا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی شخص چھینٹ کی قسم کا کپڑے کا ایک جبہ لایا، میں نے آپ سے وہ جبہ لے لیا، کسی اور خیال سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کا رنگ اور اس کا نقش مجھے پسند تھے۔ میں اسے پہن نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے دامن میرے پاؤں کے نیچے لٹکتے رہتے تھے۔
جب میں 11 سال کا ہوا، 1900 نے دنیا میں قدم رکھا، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں خدا تعالیٰ پر کیوں ایمان لاتا ہوں، اس کے وجود کا کیا ثبوت ہے۔ میں دیر تک رات کے وقت اس مسئلے پر سوچتا رہا۔ آخر 10-11 بجے میرے دل نے فیصلہ کیا کہ ہاں، ایک خدا ہے۔ وہ گھڑی میرے لیے کیسی خوشی کی گھڑی تھی، کتنا خوشی کا وقت ہے۔ جس طرح ایک بچے کو اس کی ماں مل جائے، اس سے اسے خوشی ہوتی ہے، اسی طرح مجھے خوشی تھی کہ میرا پیدا کرنے والا مجھے مل گیا۔ 11 سال کی عمر میں یہ سوچ تھی، سماعی ایمان علمی ایمان سے تبدیل ہو گیا، یعنی سنا ہوا جو ایمان تھا وہ علمی ایمان سے تبدیل ہو گیا۔ بہرحال کہتے ہیں، میں اپنے جامہ میں پھولا نہیں سماتا تھا۔ میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایک عرصہ تک کرتا رہا کہ خدایا، مجھے تیری ذات کے متعلق کبھی شک پیدا نہ ہو۔ اس وقت میں 11 سال کا تھا۔ آج میں 35 سال کا ہوں، مگر آج بھی میں اس دعا کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں آج بھی یہی کہتا ہوں، خدایا تیری ذات کے متعلق مجھے کوئی شک پیدا نہ ہو۔ ہاں، اس وقت میں بچہ تھا، اب مجھے زیادہ انوبھو ہے۔ اب میں اس قدر زیادتی کرتا ہوں کہ خدایا مجھے تیری ذات کے متعلق حق الیقین پیدا ہو۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ میں لکھ رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جبہ میں نے مانگ لیا تھا، جب میرے دل میں خیالات کی وہ موجیں پیدا ہونی شروع ہوئیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، تو ایک دن ضحیٰ کے وقت یا اشراق کے وقت میں نے وضو کیا، اور وہ جبہ اس وجہ سے نہیں کہ خوبصورت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے اور متبرک ہے، پہن لیا۔ یہ پہلا احساس میرے دل میں خدا تعالیٰ کے فرستادے کے مقدس ہونے کا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت پھر خوب دروازہ بند کر لیا اور خوب رو رو کر دعا کی، نفل پڑھے۔ اس کا ایک جگہ اور ورنن کیا ہے۔ 11 سال کی عمر میں خدا تعالیٰ کی پہچان کس طرح ہوئی، فرماتے ہیں کہ میں 11 سال کا تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنی آستھا کو ایمان سے بدل لوں۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، میں اپنے مکان میں کھڑا تھا کہ یکدم مجھے خیال آیا کہ میں اس لیے احمدی ہوں کہ بانی سلسلہ احمدیہ میرے باپ ہیں، یا اس لیے احمدی ہوں کہ احمدیت سچی ہے اور یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کا قائم کردہ ہے۔ یہ خیال آنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بات پر غور کر کے یہاں سے نکلوں گا، اور اگر مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ احمدیت سچی نہیں تو میں اپنے کمرے میں داخل نہیں ہوں گا، بلکہ یہیں صحن سے باہر نکل جاؤں گا۔ یہ 11 سال کے بچے کی ایک سوچ تھی، کہتے ہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ کر کے میں نے غور کرنا شروع کیا، اور پراکرتک روپ سے اس کے پرینام سوروپ کچھ دلیلیں میرے سامنے آئیں جن پر میں نے ترک وترک کیا۔ کبھی ایک دلیل دوں، اسے توڑ دوں، پھر دوسری دلیل دوں، اسے رد کر دوں، پھر تیسری دلیل دوں اور اسے توڑ دوں، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے یہ سوال میرے سامنے آیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول تھے، اور کیا میں ان کو اس لیے سچا مانتا ہوں کہ میرے ماں باپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سچے ہیں، یا میں ان کو اس لیے سچا مانتا ہوں کہ مجھ پر دلائل کی روح سے یہ روشن ہو چکا ہے کہ واقع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ جب یہ سوال میرے سامنے آیا تو میرے دل نے کہا، اب میں اس بات کا بھی فیصلہ کر کے رہوں گا۔ اس کے بعد پراکرتک روپ سے خدا تعالیٰ کے متعلق میرے دل میں سوال پیدا ہوا، اور میں نے کہا، یہ سوال بھی حل طلب ہے کہ آیا میں خدا تعالیٰ کو یوں ہی عقیدے کے طور پر مانتا ہوں، یا سچ مچ کی حقیقت مجھ پر منکشف ہو چکی ہے کہ دنیا کا ایک خدا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کے سوال پر بھی میں نے وچار کرنا شروع کیا، اور میرے دل نے کہا کہ اگر خدا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی سچے ہیں، اور اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں تو پھر احمدیت بھی یقیناً سچی ہے، اور اگر دنیا کا کوئی خدا نہیں پھر ان میں سے کوئی بھی سچا نہیں۔ بہرحال کہتے ہیں، میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں اس سوال کو حل کر کے رہوں گا، اور اگر میرے دل نے یہی فیصلہ کیا کہ خدا نہیں تو پھر میں اپنے گھر میں نہیں رہوں گا، بلکہ ترنت باہر نکل جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر کے میں نے سوچنا شروع کر دیا اور سوچتا چلا گیا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے چھوٹی عمر تھی، میں اس سال کا کوئی معقول جواب نہ دے سکا، مگر پھر بھی میں غور کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ میرا دماغ تھک گیا۔ اس وقت میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اس دن بادل نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سکھانا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں، آسمان جو نہایت مصفہ ارتھات بہت صاف تھا، اور ستارے نہایت خوش نمائی کے ساتھ آسمان پر چمک رہے تھے۔ ایک تھکے ہوئے دماغ کے لیے اس سے زیادہ
سندر اور کون سا درشیہ ہو سکتا ہے؟ تھکا ہوا تھا، میں آسمان دیکھتا رہا، انجوائے کر رہا تھا ستاروں کو۔ تو میں نے بھی ان ستاروں کو دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں ان ستاروں میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پھر میرے دماغ کو تر و تازگی حاصل ہوئی تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیسے اچھے ستارے ہیں، مگر ان ستاروں کے بعد کیا ہوگا؟ میرے دماغ نے اس کا یہ جواب دیا کہ ان کے بعد اور ستارے ہوں گے۔ پھر میں نے کہا ان کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا جواب بھی میرے دل نے یہی دیا کہ اس کے بعد اور ستارے ہوں گے۔ پھر میرے دل نے کہا اچھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر میرے دماغ نے پھر یہی جواب دیا کہ ان کے بعد اور ستارے ہوں گے۔ میں نے کہا اچھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا بھی وہی جواب میرے دل اور دماغ نے دیا کہ کچھ اور ستارے ہوں گے۔ تب میرے دل نے کہا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے اور تیسرے کے بعد چوتھے ستارے ہوں؟ کیا یہ سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوگا؟ اگر ختم ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہی وہ سوال ہے جس کے متعلق اکثر لوگ حیران رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ خدا غیر محدود ہے، ارتھات اس کی کوئی سیما نہیں، اس کے کیا معنی ہیں؟ اور ہم جو کہتے ہیں کہ خدا ابدی ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ آخر کوئی نہ کوئی حد تو ہونی چاہیے۔ یہی سوال میرے دل میں ستاروں کے متعلق پیدا ہوا، اور میں نے کہا کہ آخر یہ کہیں ختم بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے؟ اور اگر ختم نہیں ہوتے تو یہ کیا سلسلہ ہے جس کا کوئی انت نہیں؟ جب میرا دماغ یہاں تک پہنچا تو میں نے کہا خدا کی تو میں نے کہا خدا کے استتو کے بارے میں سیمت اور اسیمت کا سوال بالکل ویرتھ ہے۔ تم خدا تعالیٰ کو جانے دو، ان ستاروں کے متعلق کیا کہو گے؟ میری آنکھوں کے سامنے یہ پڑے ہیں۔ اگر ہم ان کو سیمت کہتے ہیں تو سیمت وہ ہوتا ہے جس کے بعد دوسری چیز شروع ہو جائے۔ بس سوال یہ ہے کہ اگر ایک یہ سیمت ہیں تو ان کے بعد کیا ہے؟ پھر اگر وہ سیمت ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ اور اگر کہیں کہو کہ یہ اسیمت ہیں تو اگر ستاروں کے اسیمت ہونے کا انسان قائل ہو سکتا ہے تو خدا تعالیٰ کے اسیمت ہونے کا کیوں قائل نہیں ہو سکتا؟ تب میرے دل نے کہا کہ ہاں، واقعی میں خدا موجود ہے، کیونکہ اس نے قانون قدرت میں وہی اعتراض رکھ دیا ہے جو اس کی ذات پر پیدا ہوتا ہے، اور اس نے بتا دیا ہے کہ تم مجھے اگوچر وستو سمجھ کر اگر یہ اعتراض کرتے ہو تو پھر وہ چیزیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں ان کے متعلق تمہارا کیا جواب ہے؟ جبکہ وہی اعتراض جو تم مجھ پر کرتے ہو ان پر بھی لاگو ہوتا ہے، اور تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ تم خدا تعالیٰ کے متعلق تو بے تکلفی سے کہہ دیتے ہو کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ اسیمت ہے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ اس دلیل سے جب خدا تعالیٰ کا وجود مجھ پر ثابت ہو گیا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی بھی مجھ پر اسپشٹ ہو گئی۔ بہرحال یہ بھی ایک ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کو گیان سے اوت پروت کرنے کا۔ ایک معمولی پڑھے ہوئے بچے کو دل میں اس طرح سوال پیدا کیے اور پھر خود مارگدرشن بھی کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم موعود رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا وچار رکھتے تھے، اس کا پردرشن حضرت خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ آپ یہی سمجھتے تھے کہ یہ بچہ مسلم موعود ہوگا، مسلم موعود کا پاتر بنے گا۔ حضرت مسلم موعود ایک دو واقعہ کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرصہ ہوا جبکہ پہلے میں نے کچھ ایک دوستوں کے ساتھ مل کر پتریکہ تشخیص الاذہان جاری کیا تھا۔ اس پتریکہ کو پریچت کرانے کے لیے جو وشے میں نے لکھا، جس میں اس کے ادیشیہ ورنن کیے گئے، وہ جب پرکاشت ہوا تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سمکش اس کی وشیش پرشنسا کی اور عرض کیا کہ یہ مضمون اس قابل ہے کہ حضور اسے ضرور پڑھیں۔ اتح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسجد مبارک میں وہ پتریکہ منگوائی اور سمبھوتہ مولوی محمد علی صاحب سے وہ لیکھ پڑھوا کر سنا اور تعریف کی، لیکن اس کے بعد جب میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، پہلے تو تعریف کر دی تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے، لیکن بعد میں ذاتی طور پر پھر فرمایا کہ میاں تمہارا لیکھ بہت اچھا تھا، مگر میرا دل خوش نہیں ہوا، اور فرمایا کہ ہمارے دیش میں ایک کہاوت پرسدھ ہے کہ اونٹ 40 کا اور ٹوڈا 42، یعنی ایک اونٹ کی قیمت کم ہے اور ٹوڈے کی، اس کے بچے کی، اس سے 2 روپے زیادہ ہے۔ تم نے یہ کہاوت پوری نہیں کی۔ میں تو اتنی پنجابی نہیں جانتا تھا۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتا تھا، اس لیے میرے چہرے پر آشچریہ کے چن دیکھ کر حضرت خلیفہ اول نے فرمایا شاید تم نے اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ فرمایا کہ ہمارے علاقے کی مثال ہے
کہ کوئی ویکتی اونٹ بیچ رہا تھا اور ساتھ اونٹ کا بچہ بھی تھا، جسے اس علاقے میں ٹوڈا کہتے ہیں۔ کسی نے اس سے قیمت پوچھی تو اس نے کہا کہ اونٹ کی قیمت تو 40 روپے ہے، مگر ٹوڈے کی 42 روپے ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ٹوڈا اونٹ بھی ہے اور بچہ بھی ہے۔ اس طرح تمہارے سامنے حضرت مسیح موعود السلام کی پستک براہین احمدیہ موجود تھی۔ جب یہ پستک لکھی گئی تو اس وقت آپ کے سامنے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی ایسا اسلامی لٹریچر موجود نہ تھا، مگر تمہارے سامنے یہ موجود تھی اور امید تھی کہ تم اس سے بڑھ کر کوئی چیز لاؤ گے، اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں مامورین سے بڑھ کر علم تو کوئی کیا لا سکتا ہے؟ یہ نہیں سوال تھا، سوائے اس کے کہ ان کی پوشیدہ خزانوں کو نکال نکال کر پیش کرتے رہیں۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ بعد میں آنے والی نسلوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ گزشتہ بنیاد کو اونچا کرتے رہیں۔ اب حضرت خلیفہ اول آپ کی صحت کی حالت کو بھی جانتے تھے، علم کو بھی جانتے تھے، اس کے باوجود اتنے اچ وچار آپ کے بارے میں رکھنا نسندے ان کو پتہ تھا کہ یہ بچہ ایسا ہے جس میں اتنی یوگیتا ہے اس لڑکے میں کہ یہ اچ کوٹی کے لیکھ لکھ سکتا ہے۔ بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے آئندہ نسلیں اگر ذہنوں میں رکھیں گی خود بھی برکات اور فضل حاصل کر سکتی ہیں اور قوم کے لیے بھی برکات اور فضلوں کا موجب ہو سکتی ہیں، مگر اپنے آبا سے آگے بڑھنے کی کوشش نیک باتوں میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ چور کا بچہ یہ کوشش کرے کہ باپ سے بڑھ کر چور ہو، بلکہ یہ مطلب ہے کہ نمازی آدمی کی اولاد کوشش کرے کہ باپ سے بڑھ کر نمازی ہو۔ مسلم موعود کی بچپن کی صحت کا حالت کا ایک واقعہ بیان ہو چکا ہے، آپ کی صحت کی حالت اور علمی حالت کا ایک اور واقعہ ہے۔ واستو میں یہ بھی حضرت خلیفہ اول اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سے پریم اور کرونا کی گھٹنا ہے، جو یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ آپ اس یقین پر قائم تھے کہ یہ بچہ مسلم موعود ہونے والا ہے۔ بہرحال اس بارے میں حضرت مسلم موعود اس واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری تعلیم کے سلسلے میں مجھ پر سب سے زیادہ اپکار حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ چونکہ چکتسک بھی تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ میری صحت اس قابل نہیں کہ میں ایک کتاب کی طرف زیادہ دیر تک دیکھ سکوں، اس لیے آپ کا طریق تھا کہ آپ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور فرماتے میاں میں پڑھتا جاتا ہوں، تم سنتے جاؤ۔ پھر آپ اپنی صحت کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں میری آنکھوں میں ککرے پڑ گئے۔ پہلے بھی آنکھوں کے بارے میں ورنن ہو چکا ہے، نرنتر 3-4 سال تک میری آنکھیں دکھتی رہیں اور ایسی شدید تکلیف ککروں کی وجہ سے پیدا ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی بینائی ضائع ہو جائے گی۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میری صحت کے لیے خاص طور پر دعائیں کرنی شروع کیں اور ساتھ ہی حضرت مسیح موعود نے روزے رکھنے شروع کر دیے میرے لیے۔ حضرت مسلم موعود تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت یاد نہیں کہ آپ نے کتنے روزے رکھے، بہرحال 3 یا 7 روزے آپ نے رکھے۔ جب آخری روزے کی افطاری کرنے لگے اور روزہ کھولنے کے لیے منہ میں کوئی چیز ڈالی تو یکدم میں نے آنکھیں کھول دیں اور میں نے آواز دی کہ مجھے نظر آنے لگ گیا ہے۔ لیکن اس روگ کی تیورتا اور اس کے نرنتر حملوں کا پرینام یہ ہوا کہ میری ایک آنکھ کی بینائی ماری گئی۔ اس کا ورنن بیان کرتے ہیں آپ کہ چنانچہ میری اب بائیں آنکھ میں بینائی نہیں ہے، میں رستہ تو دیکھ سکتا ہوں مگر کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ 2-4 فٹ پر اگر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جو میرا پہچانا ہوا ہو تو میں اس کو دیکھ کر پہچان سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی بے پہچانا بیٹھا ہوا ہو تو مجھے اس کی شکل نظر نہیں آ سکتی۔ صرف دائیں آنکھ کام کرتی ہے، مگر اس میں بھی ککرے پڑ گئے اور وہ ایسے شدید ہو گئے کہ کئی کئی راتیں میں جاگ کر کاٹا کرتا تھا۔ تو یہ صحت کی حالت ہے، اور پھر دیکھیں آپ کے علمی کام کس طرح خدا تعالیٰ کی سہایتائیں آپ کو پراپت ہوئیں۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میرے استادوں سے کہہ دیا تھا کہ اس کی پڑھائی اس کی مرضی پر ہوگی، یہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھے، اور اگر نہ پڑھے تو اس پر زور نہ دیا جائے، کیونکہ اس کی صحت اس قابل نہیں کہ یہ پڑھائی کا بوجھ برداشت کر سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بارہا مجھے صرف یہی فرماتے تھے کہ تم قرآن کا ترجمہ اور بخاری حضرت مولوی صاحب سے پڑھ لو، یعنی حضرت خلیفہ اول سے۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کچھ طب بھی پڑھ لو، کیونکہ یہ ہماری خاندانی کلا ہے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں عطا اس روپ میں میری شکشا پورن ہوئی۔ واستو میں مجبور بھی تھا، کیونکہ بچپن میں علاوہ آنکھوں کی تکلیف کے مجھے جگر کی خرابی کا بھی مرض تھا، بے شمار بیماریاں تھیں۔ 6 مہینے مونگ کی دال کا پانی یا ساگ کا پانی مجھے دیا جاتا رہا، پھر اس کے ساتھ تلی بھی بڑھ گئی، ریڈ آیوڈائڈ آف مرکری کی تلی کے مقام پر مالش کی جاتی تھی۔ اسی طرح گلے پر اس
کی مالش کی جاتی، کیونکہ مجھے خنازیر ارتھات گلے کا روگ کی شکایت بھی تھی۔ غرض آنکھوں میں ککرے، جگر کی خرابی کی بیماری کی شکایت، پھر اس کے ساتھ بخار کا شروع ہونا جو 6 مہینے تک نہ اترتا، اور میری پڑھائی کے متعلق بزرگوں کا فیصلہ کر دینا کہ یہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے، اس پر زیادہ زور نہ دیا جائے۔ ان حالات سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری تعلیمی قابلیت کیا حال ہوگا۔ ایک دفعہ ہمارے نانا جان حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا اردو کا امتحان لیا۔ فرمایا کہ میری لکھائی اچھی نہیں ہے، مگر اس زمانہ میں میری لکھائی اتنی بری تھی کہ پڑھی ہی نہیں جاتی تھی کہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پتہ لگائیں میں نے کیا لکھا ہے، مگر انہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ میر صاحب کی طبیعت میں بڑی تیزی تھی۔ غصے میں ترنت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ میں بھی سنیوگ وش اس سمے گھر میں ہی تھا۔ ہم تو پہلے ہی ان کے سوبھاؤ سے ڈرا کرتے تھے۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں نانا تھے۔ حضرت مسیح موعود السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچے تو اور بھی ڈر پیدا ہوا کہ اب نہ معلوم کیا ہو۔ خیر میر صاحب آ گئے اور حضرت صاحب سے کہنے لگے کہ محمود کی شکشا کی اور آپ کو ذرا بھی دھیان نہیں ہے۔ میں نے اس کا اردو کا امتحان لیا تھا، آپ ذرا پرچہ تو دیکھیں، اس کی اتنی بری لکھائی ہے کہ کوئی بھی یہ خط نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اسی جوش کی حالت میں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہنے لگے آپ بالکل پرواہ نہیں کرتے اور لڑکے کی عمر برباد ہو رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب میر صاحب کو اس طرح جوش کی حالت میں دیکھا تو فرمایا بلاؤ مولوی صاحب کو۔ جب آپ کو کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ ہمیشہ حضرت خلیفہ اول کو بلا لیا کرتے تھے۔ حضرت خلیفہ اول کو مجھ سے بڑی محبت تھی۔ آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح سر نیچے ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا مولوی صاحب، میں نے آپ کو اس ادیش کے لیے بلایا ہے کہ میر صاحب کہتے ہیں کہ محمود کا لکھا ہوا پڑھا نہیں جاتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا امتحان لے لیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قلم اٹھائی اور 2-3 پنکتیوں میں ایک عبارت لکھ کر مجھے دی اور فرمایا اس کو نقل کرو۔ بس یہ امتحان تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیا۔ میں نے بڑی احتیاط سے اور بڑی سوچ سمجھ کر اس کو نقل کر دیا۔ اول تو وہ عبارت کوئی زیادہ لمبی نہیں تھی، دوسری میں نے صرف نقل کرنا تھا، اور نقل کرنے میں تو اور بھی آسانی ہوتی ہے کیونکہ اصل چیز سامنے ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے آہستہ آہستہ نقل کیا، الف اور با وغیرہ احتیاط سے ڈالے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو فرمانے لگے مجھے تو میر صاحب کی بات سے بڑا فکر پیدا ہو گیا تھا، مگر اس کی لکھائی میری لکھائی سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول پہلے ہی میرے حق میں تھے اور میری سہایتا میں ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ فرمانے لگے کہ حضور، میر صاحب کو یوں ہی جوش آ گیا، ورنہ اس کی لکھائی تو بڑی اچھی ہے۔ تو یہ حالات تھے میرے۔ کہتے ہیں ایسے حالات میں دیکھ لو کہ میں نے ظاہری علم کیا حاصل کرنا تھا۔ پھر اپنی شکشکیہ یوگیتاؤں کے بارے میں ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول مجھے فرمایا کرتے تھے کہ میاں تمہاری صحت ایسی نہیں کہ تم خود پڑھ سکو، میرے پاس آ جایا کرو، میں پڑھتا جاؤں گا اور تم سنتے رہا کرو۔ چنانچہ انہوں نے زور دے دے کر پہلے قرآن پڑھایا اور پھر بخاری پڑھا دی۔ یہ نہیں کہ آپ نے آہستہ آہستہ مجھے قرآن پڑھایا، بلکہ آپ کا طریق یہ تھا کہ آپ قرآن پڑھتے جاتے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتے جاتے۔ کوئی بات ضروری سمجھتے تو بتا دیتے، ورنہ جلدی جلدی پڑھاتے جاتے۔ آپ نے 3 مہینے میں مجھے سارا قرآن پڑھا دیا تھا۔ اس کے بعد پھر کچھ ناغے ہونے لگ گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ نے پھر مجھے کہا کہ میاں مجھ سے بخاری تو پوری پڑھ لو۔ فرماتے ہیں کہ دراصل میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ارتھات حضرت خلیفہ اول کو بتا دیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجھے فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب سے قرآن اور بخاری پڑھ لو۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی میں نے آپ سے قرآن اور بخاری پڑھنی شروع کر دی تھی۔ گو ناغے ہوتے رہے۔ اسی طرح آیوروگیان بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آدیشانوسار میں نے آپ سے شروع کر دیا تھا۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ غرض میں نے آپ سے آیوروگیان بھی پڑھا اور قرآن کریم کی تفسیر بھی۔ قرآن کریم کی تفسیر آپ نے 2 مہینے میں ختم کرا دی۔ آپ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور کبھی نصف اور کبھی پورا پورا پارا ترجمہ سے پڑھ کر سنا دیتے، کسی آیت کی ویاکھیا بھی کر دیتے۔ اسی طرح بخاری نے 2-3 مہینے میں مجھے ختم کرا دی۔ اسی طرح بخاری آپ نے 2-3 مہینے میں مجھے ختم کرا دی۔ ایک دفعہ رمضان کے مہینہ میں آپ نے سارے قرآن کا درس دیا تو اس میں بھی میں شریک ہو گیا۔ کچھ عربی کی پستکیں بھی مجھے آپ سے پڑھنے کا سنیوگ ہوا۔ یہ میری شکشا تھی۔
اپنی پہلی تقریر اور اس پر حضرت خلیفہ مسیح اول کی پسندیدگی کا اظہار اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد تھے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب میں درس دیتا تو باقاعدہ میرے درس میں شامل ہوتے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں میرے ایک اور استاد تھے، جب کبھی وہ درس دے رہے ہوتے تو پہلے صاحب مسجد میں آ کر انہیں درس دیتے ہوئے دیکھتے تو چلے جاتے اور کہتے کہ اس کی باتیں کیا سننی ہیں، یہ تو سنی ہوئی ہیں۔ مگر میرے درس میں باوجود اس کے کہ میں ان کا شاگرد تھا، بوجہ اس کے کہ مجھ پر سدھارنا رکھتے تھے، ضرور شامل ہوتے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کے درس میں اس لیے شامل ہوتا ہوں کہ اس کے ذریعہ قرآن کریم کے بعض نئے ارتھ مجھے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ بعض لوگوں پر چھوٹی عمر میں یہ ایسے علوم کھول دیے جاتے ہیں جو دوسروں کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ دراصل بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلم موعود کا پاتر بنانا تھا، اس لیے خود ہی تعلیم بھی دے رہا تھا۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ اسی مسجد میں غالباً مسجد اقصیٰ کی بات ہے 1907 میں سب سے پہلی دفعہ میں نے پبلک تقریر کی۔ جلسہ کا موقع تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے، 1 سال پہلے وفات سے۔ جلسہ کا موقع تھا، بہت سے لوگ جمع تھے، حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ میں نے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع پڑھا اور پھر اس کی تفسیر بیان کی۔ میری اپنی حالت اس وقت یہ تھی کہ جب میں کھڑا ہوا تو چونکہ اس سے پہلے میں نے پبلک میں کبھی لیکچر نہیں دیا تھا اور میری عمر بھی اس وقت صرف 18 سال کی تھی۔ پھر اس وقت حضرت خلیفہ اول بھی موجود تھے اور انجمن کے ممبران بھی تھے اور بہت سے اور دوست بھی آئے ہوئے تھے، اس لیے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس وقت مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے اور کون نہیں۔ تقریباً آدھ گھنٹہ یا پون گھنٹہ جاری رہی۔ جب میں تقریر ختم کر کے بیٹھا تو مجھے یاد ہے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، میاں میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تم نے ایسا اچ بھاشن دیا۔ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ واقعی اچھی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم سے ایسا پر کیا کہ آپ کی 52 سالہ زندگی اس پر گواہ ہے کہ چاہے وہ دھارمک وشیوں کا سوال ہے یا کسی دنیاوی مضمون کا، جب بھی آپ کو کسی وشے پر لکھنے اور بولنے کو کہا گیا، آپ نے گیان ایوم ادھیاتم گیان کے دریا بہا دیے۔ بے شمار موقع پر آپ کی تقاریر کو غیروں نے بھی بے حد سراہا اور یہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے اور برملا پبلک کے سامنے ان کی تعریف کی۔ اخباروں نے بھی خبریں جمائیں اور اس بات سے سپشٹ ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بھوشیوانی بڑی شان سے پوری ہوئی۔ بہرحال آپ کا لٹریچر اور خطبات ایک قیمتی خزانہ ہے، ہزاروں صفحات میں شاید لاکھ کے قریب صفحات ہوں گے۔ اب انگریزی میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی یہ ترجمہ ہو رہا ہے۔ ہمارا بھی کام ہے کہ اس سے لابھانوت ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مسلم موعود کی پیشگوئی کا پاتر ٹھہراتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم سے وہ پیشگوئی جس کے پورا ہونے کا ایک لمبے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اپنے الہام اور گیان کے مادھیم سے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ پیشگوئی میرے وجود میں پوری ہو چکی ہے، اور اب دشمنان اسلام پر خدا تعالیٰ نے کامل حجت کر دی ہے اور ان پر یہ بات اسپشٹ کر دی ہے کہ اسلام خدا تعالیٰ کا سچا مذہب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالیٰ کے سچے بیٹے ہیں۔ جھوٹے اسلام خدا تعالیٰ کا سچا مذہب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالیٰ کے سچے فرستادہ ہیں۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو اسلام کو جھوٹا کہتے ہیں، جھوٹے ہیں وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہیں۔ خدا نے اس مہان بھوشوانی کے مادھیم سے اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ایک زندہ ثبوت لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ بھلا کس ویکتی کی طاقت تھی کہ وہ 1886 میں آج سے پورے 58 سال پہلے جب آپ بیان کر رہے ہیں، اس وقت 58 سال ہو چکے تھے، کہ آج سے پورے 58 سال پہلے اپنی طرف سے یہ خبر دے سکتا کہ اس کے ہاں 9 سال کے عرصے میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا، وہ دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا، وہ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں پھیلائے گا، وہ بھوتک اور آدھیاتمک گیانوں سے پورن کیا جائے گا، وہ خدا کے ویبھو کے پرکٹن کا کارن ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نکٹتا اور اس کی رحمت کا وہ ایک زندہ نشان ہوگا۔ یہ خبر دنیا کا کوئی انسان اپنے پاس سے دے نہیں سکتا۔ خدا نے یہ خبر دی اور پھر اسی خدا نے اس خبر کو پورا کیا، اس انسان کے ذریعے اس کو پورا کیا جس کے متعلق ڈاکٹر یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ وہ زندہ رہے گا یا لمبی عمر پائے گا۔ پھر اپنی صحت کے بارے میں بتایا
کہ میری صحت بچپن میں ایسی خراب تھی کہ ایک افسر پر ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب نے میرے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اس سے سل ہو گئی ہے، یا کہ اسے سل ہو گئی ہے، کسی پہاڑی مقام پر اسے بھجوا دیا جائے ٹی بی کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے شملہ بھجوا دیا، مگر وہاں جا کر میں اداس ہو گیا اور اس وجہ سے جلدی ہی واپس آ گیا۔ غرض فرمایا کہ غرض ایسا انسان جس کی صحت کبھی ایک دن بھی اچھی نہیں ہوئی، اس انسان کو خدا نے زندہ رکھا، اور اس لیے زندہ رکھا کہ اس کے مادھیم سے اپنی پیشگوئیوں کو پورا کرے اور اسلام اور احمدیت کے ستیاپن کے پرمان لوگوں کے سامنے مہیا کرے۔ پھر میں وہ شخص تھا جسے بھوتک گیانوں میں سے کوئی گیان پراپت نہیں تھا، مگر خدا نے اپنے فضل سے فرشتوں کو میری شکشا کے لیے بھجوایا اور مجھے قرآن کے ان ارتھوں سے آگاہ فرمایا جو کسی انسان کی بدھی اور وچاروں میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ وہ گیان جو خدا نے مجھے پردان کیے، وہ آدھیاتمکتا کا دریا جو میرے سینے میں پھوٹا، وہ ویچارک یا کالپنک نہیں تھا، وہ ویچارک یا کالپنک نہیں ہے، بلکہ یہ اٹل اور نشچت ہے کہ میں ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا کے پردہ پر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے قرآن سکھایا گیا ہے، تو میں ہر وقت اس سے مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن کوئی نہیں آیا مقابلے پر، لیکن میں جانتا ہوں کہ آج دنیا کے پردہ پر سوائے میرے اور کوئی ویکتی نہیں جسے خدا کی طرف سے قرآن کریم کا گیان پردان کیا گیا ہو۔ خدا نے مجھے علم قرآن بخشا ہے، اور اس زمانے میں اس نے قرآن سکھانے کے لیے مجھے دنیا کا استاد مقرر کیا ہے۔ خدا نے مجھے اس ادیشیہ کے لیے کھڑا کیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں، اور اسلام کے مقابلے میں دنیا کے سمجھ جھوٹے دھرموں کو ہمیشہ کی پراجیہ دے دوں۔ اور آپ نے اس کام کو کیا۔ آپ کے زمانے میں اسنکھیہ انواد قرآن کریم کے پرکاشت ہوئے، اسنکھیہ تو نہیں، کافی حد تک پرکاشت ہوا، اور پھر اسی کام کو اب تک آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ 17-18 زبانوں میں انواد ہو گئے تھے آپ کی زندگی میں۔ اسی طرح اسلام کی تبلیغ دنیا کے کناروں تک آپ کے زمانے تک پہنچی۔ فرمایا کہ دنیا زور لگا لے، وہ اپنی تمام طاقتوں اور جمعیتوں کو اکٹھا کر لے، عیسائی بادشاہ بھی اور اس کی حکومتیں بھی مل جائیں، یوروپ بھی اور امریکہ بھی اکٹھا ہو جائے، دنیا کی تمام بڑی بڑی مالدار اور طاقتور قومیں اکٹھی ہو جائیں، اور وہ مجھے اس مقصد میں ناکام کرنے کے لیے ایک ہو جائیں، پھر بھی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلے پر ناکام رہیں گی، اور خدا میری دعاؤں اور تدابیر کے سامنے ان کے تمام منصوبوں اور مکروں اور فریبوں کو ملیا میٹ کر دے گا، اور خدا میرے ذریعہ سے یا میرے شاگردوں اور انوکرن کے مادھیم سے اس پیشگوئی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے طفیل اور صدقے اسلام کی عزت کو قائم کرے گا، اور اس وقت تک دنیا کو نہیں چھوڑے گا جب تک اسلام پھر اپنی پوری شان کے ساتھ دنیا میں قائم نہ ہو جائے، اور جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دنیا کا زندہ نبی تسلیم نہ کر لیا جائے۔ بس یہ پیشگوئی تو پوری ہوئی، آپ نے اپنا دور بھی گزارا، لیکن یہ پیشگوئی کے جو الفاظ ہیں یہ اس وقت تک قائم ہیں، اور انشاءاللہ اس وقت تک قائم رہیں گے، اور چلتی چلی جائے گی جب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مشن پورا نہ ہو جائے اور اسلام کا جھنڈا تمام دنیا میں نہ لہرانے لگ جائے۔ عطا ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس پیشگوئی پر ہمارے جلسے، اور اس کو یاد رکھنا تبھی فائدہ مند ہے جب ہم اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھیں گے کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وقار کو دنیا میں قائم کرنا ہے، اور اسلام کی سچائی دنیا پر ظاہر کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے سب کو لے کر آنا ہے۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے سوا اور کوئی نہیں جس کے ذریعہ سے اسلام کا جھنڈا دنیا میں دوبارہ لہرائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کام کے کرنے کا سامرتھ پردان کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر